فروز علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارض والصلاة والسلام علی نبی آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، دور حاضر میں اس دنیا پر اور خاص طور سے امت مسلمہ پر جو اس وقت حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات سے یہ حالات امت کے کسی بھی فرد و بشر پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ امت کے ان حالات سے ہر ایک واقف ہے۔ کیسے حالات اس وقت امت مسلمہ پر چل رہے ہیں، پوری دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں جہاں اللہ کے نام لینے والے رہتے ہیں، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دم بھرنے والے رہتے ہیں، ان کو ستایا اور دبایا جا رہا ہے۔ دور عصر میں سب سے زیادہ اہل حق کو، اہل ایمان کو ستایا دبایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ ظلم اور ستم کا شکار ہو رہی ہے امت مسلمہ۔ اور یہ حالات جو آئے ہیں، یہ کوئی نئی یا پہلی دفعہ امت پر نہیں آئے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ کے نام لینے والوں کا اور اس وقت کے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والوں پر یہ حالات آتے رہے ہیں، اور قیامت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دم بھرنے والوں پر یہ حالات آتے رہیں گے۔ لیکن یہ حالات آتے کیوں ہیں؟ جبکہ پچھلی امتوں سے زیادہ اس امت میں اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، پچھلی امتوں سے زیادہ اس امت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دم بھرنے والے موجود، اور دنیاوی علوم اور فنون میں ماہر، اور دنیا کے ہر ایک کام میں ماہر، پھر بھی ایسے حالات آتے کیوں ہیں؟ یہ حالات بدلنے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میرے بھائیوں، یہ حالات آتے ہیں ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے، یہ حالات آتے ہیں ہمیں حقیقت کا آئینہ دکھانے کے لیے کہ قوم مسلم تو کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا، تجھ کو تیرے رب نے کیا چہرہ دیا تھا، تجھ کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی دی تھی، اور تو کن کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کا، اس لیے کہ پوری امت مسلمہ اپنے عقیدوں کا، اپنے اخلاقوں کا، اپنے کرداروں کا جائزہ لے، ایک ایسا جائزہ لے کہ جو ہماری پوری زندگی کا ہو، کہ ہمارے آج عقیدے کیا ہیں، آج ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہمارے کردار کیا ہیں، ہماری عادتیں کیا ہیں۔ کیا ہمارے اخلاق وہ ہیں جو 1450 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے تھے؟ کہ ہمارا آج ایمان وہی ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا؟ کہ آج ہمارا وہی مضبوط ایمان ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا؟ آج ہم اپنے عقیدوں کو دیکھیں اور جائزہ لیں اپنی پوری زندگی کا، جو زندگی ہم نے غفلت میں گزار دی، لیکن ہم جائزہ لیتے اپنے اخلاقوں کا، اس سے پہلے کہ یہ پوری قوم اور امت کا ہر ایک فرد نہ صحیح تو ایک بڑا طبقہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا، اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اور حکومتوں کی طرف سے ہمارے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، اور ہماری مسجدوں کو اور مدارس کو جب برباد کیا جاتا ہے اور شہید کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں تنظیم ذمہ دار ہے اور فلاں جمعیت ذمہ دار ہے، اور
اور فلاں مولوی ذمہ دار ہے، ہم اپنی بربادیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، حالانکہ دوسروں کو اپنی بربادیوں کا اور اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کا مزاج نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ قرآن پڑھو اور قرآن میں نبیوں کے واقعات اور پہلی امتوں کے قصوں کو پڑھو، قرآن بتاتا ہے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ تو مشرکانہ انداز ہے، یہ تو کافرانہ انداز ہے۔ جب کفار مکہ پر اور پہلے کافروں پر ان کے حکمریاں آیا کرتی اور مصیبتیں آیا کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جب سے ہود آیا، جب سے سمود آیا، جب سے نوح آیا، جب سے ابراہیم آیا، جب سے موسیٰ آیا، جب سے عیسیٰ آیا اور جب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ لوگ آئے تب سے ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں۔ یا تو ہمارے کاروبار اچھے چل رہے تھے، ہماری دکانیں اچھی چل رہی تھی، ہماری کھیتیاں اچھی چل رہی تھی، لیکن ہود کے آنے سے، نوح کے آنے سے، سمود کے آنے سے، محمد عربی کے آنے سے ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں۔ اس سے پہلے نہ ہمارے اوپر مصیبتیں تھیں، نہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ رہی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر یہ حالات آئے، ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے، یہ حالات ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں کہ کون اپنے عقیدوں کا جائزہ لے، جو اپنے آپ کو اللہ کا مقرب اور اللہ کا پسندیدہ اور اللہ سے مضبوط رشتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان حالات سے وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تم کو آزمایا جا رہا ہے، ہر لمحے میں تم کو آزمایا جا رہا ہے، مدارس کو توڑ کر آزمایا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑ کر آزمایا جا رہا ہے، جگہ جگہ تمہیں بنا وجہ کے ناموں پر مار کر آزمایا